بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین یا ربی۔ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اور بے شک یہ اللہ کی ہی رحمت ہے کہ ہم جو ہے وہ 5ویں سیڑھی یعنی 5ویں پارے کا جو ہے آغاز کر رہے ہیں، اور تزکیہ سیریز میں دیکھیے کہ جس لفظ کی روشنی میں ہم اس پارے کو دیکھیں گے وہ ہے خیانت۔ دیکھیے کہ خیانت ہر کوئی کرتا ہے، اور یہ خیانت کیا ہے؟ امانت کا اپوزٹ ہے۔ اور خیانت یہ ورڈ تو ہم سبھی لوگ جو اردو میں بھی اس کو جو ہے الحمدللہ جانتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال تقریباً جو ہے انشاءاللہ 15 سے کچھ 20 ٹائپس کے ہم جو ہے اس بارے میں جو دیکھیں گے۔ 15 سے 20 ٹائپس کی جو خیانتیں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی ہے۔ انشاءاللہ پارے کا ہے ہم جو ہے ہلکا سا جائزہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آیتوں پر آتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل شروع میں جو آیت ہے، آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شادی شدہ عورتوں پر نظر جو انسان ڈالتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ میں ایک خیانت کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں وہ لڑکیاں جو ولی کی اجازت یا پھر ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کرتی ہیں، اصل میں ان کے نکاح جو ہے وہ خیانت کی نظر میں ہوتی ہے، خیانت کی نظر ہو جاتی ہے وہ۔ آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ باطل طریقے سے لوگوں کے ناحق مال کھا کر خیانت نہ کرو۔ ایسے میں دیکھیں، اور اسی آیت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ایک خیانت کا اور تذکرہ کیا ہے کہ خودکشی مت کرو، کیونکہ دیکھیں خودکشی کرنا اللہ کے دیے ہوئے اس جسم کے اندر خیانت کرنے جیسا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں کبائر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے کبیرہ گناہوں سے اس کو بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 32 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ کے فضل پر دوسروں سے حسد جو تم کرتے ہو اصل میں یہ ایک خیانت ہے، اور اس کو مت کرو، بلکہ اللہ ہی سے اس کا فضل مانگو۔ جو دیکھو کسی کو بھی دیتا ہے تو وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 33 میں انشاءاللہ وراثت سے جو ہے وہ حقداروں کو محروم کر دینا، اس خیانت کی ایک قسم وہاں پر بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 34 میں 2 طرح کی خیانت کا تذکرہ ہے۔ ایک مردوں کی طرف سے ایک خیانت جس میں معاشری ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف نام کے شوہر ہوتے ہیں، نام کے ہسبینڈ ہوتے ہیں، لیکن حقوق جب ادا کرنے پر اس کو کہا جاتا ہے تو وہ نہیں کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی عورتوں کے جو ہے وہ تعلق سے بھی کچھ پوائنٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جن میں کمی کر کے یعنی کہ کمی کر کے وہ اپنے شوہروں کی خیانت کی مرتکب ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے کچھ لوگ جو ہے بیوی کو یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیپس دیے ہیں کہ اگر بیوی تمہیں ایسے مل جائے جو سمجھتی نہیں ہے تو کیا اسٹیپس، کیا قدم اٹھانا چاہیے، لیکن ان تمام باتوں کو مرد جو ہے وہ ایک سائڈ کر کے ڈائریکٹلی جو ہے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور یہ بھی خیانت ہے کہ بیچ کے سارے راستے چھوڑ کر وہ ڈائریکٹلی آخری راستے پر جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کہ مقرر کیے، یعنی کہ ایسا کیا مقرر کیا کہ فار ایگزامپل کہ ہسبینڈ وائف میں نہیں نبھ رہی ہے، نہیں ان دونوں میں جو ہے وہ نہیں جم رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا
کہ تم ایک حاکم کو مقرر کرو، پھر جو حاکم یعنی کہ دونوں طرف سے جو مرد جو ڈیسائیڈ کیا جائے گا، جس کو حاکم بنایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ اگر وہ بھی خیانت نہ کرے، فار ایگزامپل کہ شوہر غلطی پر ہے، اس کا قصور ہے، پھر بھی وہ اس کی طرفداری کر رہا ہے، تو اس طریقے کی جو ہے خیانت کی اللہ نے بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالق کے ساتھ خیانت کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ آیت نمبر 38 میں ریاکار کی ایک خائن کی صورت پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، وہ کیسے خیانت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم جو ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیانت نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے سامنے اس کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے دکھا دی جائے گی۔ آیت نمبر 41 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ واقعی وہ دن کیسا ہوگا جب شہادت حق کی گواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی، حق بات کو پہنچایا، اور کبھی بھی انہوں نے خیانت نہیں کی اور لوگوں کو بھی جو ہے خیانت سے روکا، اور انہوں نے یعنی خود بھی رکے رہے اور امت کو بھی اسی بات پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ ان شارٹ اگر کہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچا دیا اور کبھی بھی اپنی رسالت میں انہوں نے خیانت نہیں کی۔ آیت نمبر 43 میں جو ہے نمازوں میں خیانت کس طریقے سے کی جاتی ہے، یا اس سے روکا گیا ہے کہ نماز میں خیانت مت کرو، اور یہ کہا گیا ہے کہ اچھے سے تم اپنی نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھا کرو، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری نماز ایسی ہے کہ تمہیں خود کو نہ سمجھ آ رہی ہو، تو نماز کو سمجھ کر نہ پڑھنا، اور جو ہے یعنی کہ اس کو اس طریقے سے نہ پڑھنا کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، تو یہ بھی ایک طریقے کا خیانت ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 44 میں اہل کتاب کی خیانتوں کا تذکرہ ہے، اور انہیں مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کتاب ملی مگر وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ آیت نمبر 45 میں تحریف کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک خیانت ہے۔ لکھا ہوا کچھ ہے کتاب میں، تم بتا کچھ رہے ہو، کسی کو کچھ سمجھا رہے ہو، یہ خیانت ہے، اور یہ یہودیوں نے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں نے قرآن میں جو ہے تحریف کی تھی، اور آج مسلمانوں کو جو ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اس طریقے کا کام مت کرنا، نہیں تو تم بھی خائن ہو جاؤ گے۔ 46 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہودی کی خیانت کا تذکرہ ہے کہ ان کے دل میں کچھ ہوتا تھا، زبان پر کچھ ہوتا تھا، بولتے کچھ تھے، عملاً کچھ تھا، اس طریقے کا معاملہ۔ آیت نمبر 47 میں اصحاب صفت کی خیانت کا تذکرہ ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ آیت نمبر 48 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جبت اور طاغوت پر ایمان لا کر خیانت کبریٰ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو وعدہ ہے الستو، وعدے الستو جس کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لے لیا کہ تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے، تو کیوں طاغوت کو پوچھتے ہو، اور اس کے باوجود یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ پوجتے رہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس خیانت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ آیت نمبر 54 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حاسد کو ایک خائن کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، جو حسد کرتا ہے اور وہ اللہ کے فضل کو دوسروں سے جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے۔ 58 میں بنیادی طور پر امانت کا مفہوم انشاءاللہ ہم وہاں دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی امانت ہوتی کیا ہے، اور انشاءاللہ اسی پر بھی انشاءاللہ وہاں پر ہم کچھ بات کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو انشاءاللہ جتنے بھی ہماری آیتیں ہوں گی، زیادہ بات جو ہے خیانت کے ٹاپک پر ہوگا انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 105 سے لے کر 115 کے بیچ میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر بہت زیادہ بات ہوگی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا آپ خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کریں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ نے ان تمام دینی رہنماؤں کو خائن کہا ہے، یعنی وہ لوگ جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں ان کو اللہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ خیانت کرتے ہیں، اور جنہوں نے کیا کیا
کہ اختلافات کی صورت میں اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کے بجائے دوسروں کی طرف پلٹا دیا. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. بہت ہی زیادہ وہاں آیت آئے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو جو ہے محاسبہ کریں گے کہ میرا کیا رویہ ہے. جب میرے ساتھ کوئی میٹر پڑ جاتا ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو میں ان معاملات کو اللہ اور رسول کی طرف جو ہے ان کی تعلیمات سے اس کو شارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یا پھر میں کسی اور کی طرف جاتی ہوں. آیت نمبر 60 میں انشاءاللہ ایمان کا دعویٰ کرنا اور اپنے معاملات کو جو ہے طاغوت کی طرف لے جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ خیانت ہے. مجھ سے تو کہتے ہو مسلمان ہیں اور اپنے مسئلے مسائل کسی اور کے پاس جاتے ہو تلاش کرنے کو. 64 میں دیکھیے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے وہ، انشاءاللہ ہم وہاں پر جا کر دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں آمد رسول کا مقصد کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وہاں پر کیوں بھیجا، اطاعت کرنے کے لیے. لیکن دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ظاہری تعظیم کرنا، میلادیں منانا اور جلوس نکالنا، اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں اور اپنے دل کو مطمئن کر لیتے بھائی ہم تو بڑے عاشقان رسول ہیں. اصل میں وہ لوگ خائن ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. 72 میں ایک کردار کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے، دل کچھ اور چاہتا ہے، اور بڑی اس کے اندر سستیاں ہوتی ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں. بڑی جب یہ اٹھتا ہے دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے، تو بڑی سستی سے اٹھتا ہے، بہانے کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو بھائی بڑی مجبوریاں ہیں. تو ایسی ساری سستیاں جو دین کے راستے میں صرف بہانوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ سب خیانتیں کہلاتی ہیں. اللہ اکبر. 85 آیت نمبر 85 میں بڑی جو ہے یعنی کہ ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بری سفارش کو جو ہے وہ خیانت کہا گیا ہے. آپ کسی کو برے کام کا ریفرنس دے رہے ہو، کچھ کر رہے ہو، تو وہ جو ہے وہ اس کو خیانت کہا ہے. 86 میں مسلمان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 86 میں کہ مسلمان ملکیت کے خارجی پالیسی کے بارے میں، کہ مسلمان جو ملک کے تعلقات دوسرے جو ممالک کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، اور بہت کلیئرلی اس آیت میں تو اللہ نے کہہ دیا ہے خیانت کرنے والوں پر بھروسہ مت کرو. پھر اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 105 سے 115 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بنیاد رکھ دیے کہ خیانت اور خیانت کرنے والے دونوں جو ہے وہ بچیں گے نہیں کسی بھی طریقے سے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے بچتے رہو. 170 میں پھر دیکھیں کہ اور یعنی کہ جو اناسن ہوتے ہیں عورتوں کی پوجا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ذات کو چھوڑ کر تم جو مورتیوں کو، اپنی دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہو، تو یہ ایک خیانت ہے. 129 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے کہ جب تم دوسری بیویوں کو لے آؤ اور اگر تم پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو تو دیٹ مینس تم اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. 138 سے تقریباً پورا پارے کے لاسٹ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کو ایک خائن کی صورت میں پیش کیا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی علامت ہے یہ کہ وہ خیانت کرتا ہے. تو انشاءاللہ آیتوں کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور جیسے ایسے موقع ملیں گے تو ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے چلیں گے. اور انشاءاللہ دعا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہمارے جو ہے وہ راستے میں کسی طریقے کی کوئی رکاوٹ نہ آئے انشاءاللہ. چلیے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ کے فضل سے ہم 5 سپارے کو جو ہے شروع کرتے ہیں کہ والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. شروعات پارے کی بڑی خوبصورت انداز میں اللہ نے کیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے یہ، اور پیچھے دیکھیں کہ آیت نمبر 23 میں ہم نے کچھ لسٹ دیکھی تھی، اور وہ لسٹ کہے کی تھی محرمات کی لسٹ. یہ وہ لسٹ تھی وہ ان عورتوں کی کہ جس سے مرد نکاح نہیں کر سکتا ہے.
उसी के साथ साथ बिल्कुल एक पॉइंट अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो है वो 5वें पारे के शुरू में लिख दिया है कि और कौन सी औरत तुम पर जो है वो हराम है। कौन है वो? अगर शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं। कौन सी शौहर वाली औरतें? जो किसी और के निकाह में है। समझ? यानी एक औरत वो किसी की बीवी है तो दूसरा शख्स उससे निकाह नहीं कर सकता है, इल्ला जिन, हाँ मगर सिवाय जो तुम्हारे दाहिने हाथ के मिल्कियत में है। फर्ज कर दिया अल्लाह ने तुम पर और हलाल, ये इतनी बात हो गई। यानी पीछे देखें आप, पीछे पूरी लिस्ट बता दी गई कि माँ है, बहन है, फूफी है, ओके, तो ये जो है यानी कि भतीजी है, भांजी है, और तुम्हारी बहुएं हैं, तुम्हारी सास है, इससे तुम निकाह नहीं कर सकते, और भी लिस्ट थी। ओके, और उसी के साथ साथ देखिए कि एक शादीशुदा औरत जो है वो एक दूसरा मर्द उसका तसव्वुर नहीं कर सकता है। आप सोचिए कि कितना जहन इंसान का खराब होगा जो इस तरीके के मामलात करेगा। ये बहुत बुरी बात है कि देखिए नाउ ए डे, पहले तो चलो ठीक है कि ऐसा होता था कि गैर शादीशुदा है तो चलो एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे, मोहब्बत हो गई, इस तरीके का मामला। अस्तगफिरुल्लाह कि आज के टाइम पे तो ऐसा होता है कि मैरिड होने के बावजूद भी औरतों का किसी और से अफेयर, मर्दों का किसी और से अफेयर। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, वो शौहर वाली औरतें तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं। और ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये जो महरमात की लिस्ट है, ये क्या है कि ये अल्लाह की तरफ से फर्ज किया हुआ है। ये अल्लाह ने लिखा है, मतलब इसको हल्के में मत लो, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। चलिए यहाँ तक बात हो गई। उसके साथ अल्लाह सुब्हान तआला ने अगली आयतों में ये बता दिया है हमें कि फिर किससे निकाह कर सकते हैं। निकाह के यहाँ पे देखिए कि 5 हमें अरकान बताए गए हैं। फिर मर्द किससे निकाह कर सकता है? तो अल्लाह ताला ने कह दिया व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, और हलाल की गई हैं तुम्हारे निकाह के लिए जो इसके अलावा औरतें हैं, वो सब तुम्हारे लिए हलाल है। और निकाह का मकसद लेकिन तुम्हारा क्या होना चाहिए? तुम चाहो तो इनसे निकाह कर सकते हो, और लेकिन किस लिए? माली जिम्मेदारी उठाते हुए। और क्यों? उनको निकाह में लेने के लिए, ना कि सिर्फ लुत्फ अंदोजी करने के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किसी से निकाह मत करो, बल्कि उसको अपनी निकाह के जो है वो कस्टडी में, उसको सिक्योरिटी देने के लिए तुम उससे निकाह करो। देखिए ये आयतें कंप्लीटली नफी कर रही हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और इस तरीके की शॉर्ट टर्म मैरिज करते हैं। ठीक है भाई, जमा तो रहेंगे, नहीं तो चले जाएंगे, नहीं। ये तमाम चीजें जो है अल्लाह सुब्हान ताला नफी कर रहे हैं उन चीजों की। अब देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया है कि निकाह का इरादा है अगर, इसके अलावा किसी भी औरत से तुम निकाह कर सकते। आज हमारे समाज में बहुत फितना है, मामा की बेटी से नहीं कर सकते, चाचा की बेटी से नहीं कर सकते, ताए की बेटी से नहीं कर सकते, इससे कहीं पे भी नहीं लिखा है। जो लिस्ट दे दी गई है इसके अलावा आप मर्द हज़रात किसी से भी निकाह कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं फिर अगर तुम जो है यानी कि फायदा उठाओ उनसे, तो अदा कर दो उन्हें उनका मेहर तयशुदा जो भी तुमने फर्ज किया है, और नहीं है गुनाह तुम पर कि इस बारे में कि बाहम तुम्हारी रजामंदी हो जिसमें मेहर तय करने के बाद, बेशक अल्लाह जानता है, इल्म वाला है, हिकमत वाला है। अब देखिए आप, ये बड़ी यानी कि यहाँ पर अब क्या हुआ, निकाह की पहली जो यहाँ पे के शर्त रखी गई है यहाँ पर कि पहली बात तो आप क्लियर करें। देखिए एक लड़का है, वो किसी से निकाह करना चाहता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके लिए माँ बाप की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला ने देखिए कि मर्द और औरत की बनावट बहुत अलग की है, उनको फिजिकली भी, मेंटली भी, हार्टली भी। ओके, एक मर्द की बनावट और उसके दिल को अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसा बनाया है कि वो बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठा सकता है। अब यहाँ पर मुझे और आपको एक शऊर दिया जा रहा है कि आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि वाकई जिस तरीके से करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर जो हुक्म आया है कि जिससे तुम निकाह करो तो भाई उसका मेहर वगैरह अदा कर दो। लड़के के लिए कोई शर्त नहीं है कि बाप की रजामंदी होनी चाहिए, माँ की रजामंदी होनी चाहिए, चाचा की, खानदान की, इसकी उसकी नहीं। अब देखिए कि अब यहाँ पर इंशाल्लाह आगे आगे हम पढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह हमें मिलेंगे यहाँ पर कि आज जो हमारे समाज में, हमारे कल्चर में उससे बिल्कुल जो है हट के बात की जाती है, उससे हट के जो है वो अमल किया जाता है। समझ गए हो?
تو اتنی یعنی کہ کس طریقے آج دیکھیں انشاءاللہ جو بھی آپ کے ذہن میں اس کو ہٹا دیں اور اللہ کا کلام مجھے اور آپ کو کیا بتا رہا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ارادہ تمہارا ہے نکاح کا تو تم کیا کرو کہ جو بھی مہر طے ہوا ہے اس کو دے دو. ہاں لیکن آپس میں تمہاری اگر مشورہ کیا ہے تم نے رضامندی ہے کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں تو بعد میں دے دو, کیونکہ مہر دیکھیے کہ لڑکی کا حق ہوتا ہے. مہر پر نہ مائکے والوں کا حق ہوتا ہے نہ باپ کا حق ہوتا ہے, اس پہ صرف بچی کا حق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو طے شدہ ہے ٹھیک ہے آدھا دے دو ابھی بعد میں دے دو, لیکن زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کو دے دو. مرد اگر اس کا جو مہر ادا کرے بغیر اگر مر جاتا ہے تو وہ قرض کے کیٹیگری میں چلا جائے گا. بی کیئرفل, بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے یہاں پر. دیکھیے اور اللہ کی بنا کہ آج تو یہ فتنہ چلا ہے کہ نہ جانے اتنے لاکھ لاکھ روپے مہر باندھ دیتے ہیں کہ اگلا بندہ ادا کرنا بھی نہیں کر پاتا ہے اور اس طریقے سے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مہر وغیرہ کی جو جو فکس کی جاتی ہے وہ لڑکے کی انکم کے حساب سے کی جائے گی تاکہ وہ آسانی سے ادا کرے. نکاح میں اللہ نے بہت آسانی رکھی لیکن لوگوں نے آج اس کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. چلیں اس کے بعد کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے تم نکاح کرو, ہاں لیکن ومن لم, اور آیت نمبر 25 دیکھیں کہ اور نہیں, ہاں یہ ہو گیا نا, اور جو نہیں استطاعت رکھتا ہو تم میں سے مالی طور پر یعنی فائنینشلی اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے خاندانی مومن عورت سے, تو ان خاتون سے نکاح کر لو جو تمہاری دائنے ہاتھ کی ملکیت میں ہے اور تمہاری مومن کنیز وغیرہ سے تم کر سکتے ہو. یعنی ایک آدمی جائز طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا فائنینشلی وہ اتنا فٹ نہیں ہے یا اتنا سمجھو کہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ اگر وہ ایک بڑے گھر کی لڑکی کو لائے تو اس کے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتا ہے. ہوتا ہے, بہت معاملات ہوتے ہیں, ہم اپنے سماج میں اٹھتے بیٹھتے دیکھتے ہیں ایسے ایسے میٹرز. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ غلط کام کرنے کے بجائے تم کیا کرو کہ چھوٹے گھر کی لڑکی سے شادی کر لو جو تمہاری سرونٹ وغیرہ ہے, لیکن شرط کیا ہے, مومن ہونا چاہیے, مشرک نہیں ہونا چاہیے, مومن ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا پھر تم ان سے کر سکتے ہو. واللہ عالم بایمانکم, اور اللہ تو خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو کہ تم ایک دوسرے کے جیسے ہو. دیکھو ایک ایمان والی ہوگی تو ایمان والی کی قدر کرے گی, اور اگر بھائی کی ہوتا ہے ایسا کہ نہیں وہ ایفرٹ کر پا رہا ہے, بڑے گھر کی لڑکی کو لائے گا, ایفرٹ نہیں کر پا رہا بھائی, اس کے پارلر کے خرچے, اس کے کپڑے کے خرچے, اس کے کھانے پینے کے ناز نخرے اتنا نہیں, ضروری تھوڑی کہ سارا آدمی جو ہے وہ خرچ اٹھا سکے. تو اس معاملے میں اللہ نے بہت آسانی رکھی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, پھر نکاح کروا دو تمہارے کنیزوں کا لیکن کسے, ان کے گھر والوں کی اجازت سے, اور ادا کرو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق. اور جب انہیں یعنی اب ایسا نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہاری کنیز تمہاری سرونٹ وغیرہ جو ہے اگر ان کو نکاح میں لا رہے ہو نا تو ان کا بھی مہر ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ جسٹ ہاں ٹھیک ہے بھائی ابھی جمع تو رہیں گے نہیں تو دیکھتے ہیں, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں, معروف طریقے سے دستور کے مطابق نکاح بھی کرو, اور لیکن ایسی اٹھے سٹے بھگا بھگا کے نہیں کرنا ہے. ان کے جو مالک ہوں گے ان سے باقاعدہ آپ کو جو کیا کرنا ہے, پرمیشن لینی ہے. اس کا جو ولی ہوگا, اس کا جو سرپرست گارڈینس ہوگا, اس کی اجازت سے تمہیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ لڑکی کے لیے شرط ہے کہ وہ بغیر ولی کے اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی. یہ پوائنٹ آج کی بچیوں کو اتنا زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے نا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ ابھی ہم لوگوں کا ارادہ ہے آفٹر رمضان جب یہ سمر ویکیشنز آئے گا تو ہم ورک شاپ رکھیں اور ٹین ایجرز کے لیے رکھیں, اور یہ سارے پوائنٹس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے کہ آج جو کچھ بچیاں بہکی جا رہی ہیں, کچھ بچیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں, اینڈ دے ڈونٹ نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے کتاب میں. اللہ سے دعا کرے اللہ میری صحت نے مجھے عافیت والی صحت دے اور میرے وقت میں برکت دے کہ اس کام کا ارادہ تو کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کرے. تو یہاں پر یہ کہ وہ کنیز ہے, سرونٹ ہے, لیکن پھر بھی تم کو ان کا مہر دینا ہے. اور نکاح کیوں کرو, ان کو اپنی جو ہے وہ نکاح میں لانے کے لیے, نہ کہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے. اور سن لو وَلَا مُتَّخِذَانِ أَخْدَانِ, اور نہ بنانا ہو کیسا, سیکرٹ ریلیشن بنانے والی نہیں ہونا چاہیے. وہ کیا ہوتا ہے دیکھیے, یہ ہمارے بھی سماج میں پتہ ہے کہ اس طریقے کے معاملات ہو جاتے ہیں جو سبھی لوگ نہیں ایسے ہوتے, لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سائیکو ہے انسان کی
کچھ لوگ جو سرنٹ وغیرہ سے جسمانی طور پر بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاں پھر جب وہ جو تمہارے نکاح میں آ جائیں تو دے دو، اوکے، ان کے مہر وغیرہ دے دو. پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایک بار نکاح ہو گیا نا، پھر اگر وہ بے حیائی کی حرکت کرتی ہیں تو پھر آدھی سزا ہوگی بنسبت جو بڑے خاندان کی عورتوں کی سزا ہوتی ہے. یہ اس کے لیے ہے جسے خوف ہو کہ ڈگمگا جائیں گے تم میں سے اس کے قدم. یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ اصل میں زنا کی سزا کی طرف ہے کہ اگر سمجھو کہ نکاح ہو گیا تو بھائی چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھو، تمہاری جو ضرورتیں ہیں وہ شوہر سے پوری کرو. کیا ضرورت ہے ابھی ادھر ادھر جا کے اس طریقے سے اپنی غلط طریقے سے ضرورت پوری کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کسی کی نکاح میں جانے کے بعد اگر وہ بے حیائی کرتی ہوئی پکڑی گئی عورت تو اس کو اتنی سزا، آدھی سزا ملے گی. فار ایگزامپل، آئی ایم جسٹ گیونگ ایگزامپل، کہ اگر کوئی خاندانی عورت ہے، بڑے گھر کی عورت ہے، وہ اگر کچھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑی گئی تو فار ایگزامپل کہ اگر اس کو 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں نا، تو پھر یہ سرونٹ اگر میرڈ پکڑی جائے گی تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. یہ جسٹ میں آپ کو ایگزامپل دے دوں، ٹھیک ہے. ہاں تو ان کو کیوں آدھی؟ کیونکہ دیکھیے خاندانی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا تو یہ کام بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آدھی سزا ان کو ملے گی. اچھا یہ قدم کس کو اٹھانا ہے کہ بھائی کوئی نہیں مل رہا ہے تو وہ سرونٹ وغیرہ سے یا ایسی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو ڈر ہے کہ اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، یعنی بے حیائی کی طرف جانے کے بجائے، غلط طریقے سے اپنی خواہشات، اپنی شہوات کو پوری کرنے کے بجائے وہ کیا کرے کہ اس طریقے سے نکاح کر کے اپنی ضرورتوں کو پوری کرے. ہاں لیکن اگر تم صبر کرو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اللہ معاف کرتا، رحم کرتا ہے. چلے اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر پھر ولی کی جو بات ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان رکھیں آپ کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کچھ یہاں پہ باتیں رکھی ہیں، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہاں پر احکامات دیے ہیں تو واقعی اس میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. انسان کو نہیں سمجھ آتا ہے وہ کیا صحیح کر رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہاں پر لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. وہ چاہے کتنا بھی کورٹ میرج کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، اور کتنا بھی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ ناراض کر لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولی کے بغیر نکاح ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ مطلب باطل نکاح ہے، اور اس کے جو ان کا جو ریلیشن ہوگا، ان کے جو بچے ہوں گے وہ سب زنا کے بچے کہلائیں گے. استغفر اللہ. سوچے ذرا کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچوں کو سمجھانا. جب آپ بچپن سے اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کی مخالفت میں نہیں کھڑے ہوں گے، کبھی بھی نہیں. اب دیکھیے کہ ایک انسان اور واقعی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ دیکھیے کہ جب ایک انسان بڑے تمیز سے، بڑے لحاظ سے رشتہ آیا ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے، ایک لڑکا اپنے مال کو خرچ کر کے اپنی نکاح میں جب کسی کو لے جاتا ہے تو وہ اس کی ویلیو بھی کرتا ہے. اور ایک بھگائی ہوئی لڑکی وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ پارٹنر خود اس کا جو ہے بلیو نہیں کرتا ہے. وہ بولتا ہے جب یہ میرے لیے، میں یعنی وہ باپ جس نے اس کو 20-22 سال پالا، یہ جب اس کو دھوکہ دے سکتی ہے تو یہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے. یہ مینٹلٹی ہے لڑکوں کی، یہ ہم نے دیکھے اپنے سماج میں، سمجھے؟ یہ مینٹلٹی ہے. تو آپ سوچے ذرا، وہ بولتا ہے میں کیا اس کے اوپر بلیو کروں؟ اس کو اپنے باپ کی محبت نہیں دکھی، اس کو اپنے ماں کی محبت نہیں دکھی. اللہ اکبر. تو دیکھیے بہت فرینکلی رہے اپنے بچوں کے ساتھ. بچوں کو کیوں پارٹنر کی ضرورت پڑتی ٹین ایجرز میں یا اس ایج میں؟ ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی تو ہو میں جسے بات کروں. یہ اپوزٹ ایک اٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اور دیکھیے کہ پھر بہت زیادہ یعنی کہ آج دیکھیں کہ سماج میں ہمارے دیکھیے کہ ہسبینڈ وائف کا یہ ریلیشن شادی کے بعد ہی ہو سکتا ہے. آج ناؤز باللہ منگنی ہو گئی تو اس طریقے سے فری چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک کیس تو ہم نے دیکھے کہ 7 سال انہوں نے منگنی رکھی. 7 سال منگنی رکھنے کے بعد شادی کی ڈیٹ رکھی گئی، 3 دن پہلے رشتہ ختم ہو گیا. بھائی مسئلے مسائل کیا ہوئے؟ نہیں یہ میرے پر بہت ڈاؤٹ کرتا ہے، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی ہوں. وہ بولتا ہے میں بھی خوش نہیں رہ سکتا ہوں. یعنی اب دیکھیں کہ اتنی زیادہ باتیں ہو گئی کہ دونوں ایک دم ہی اوپن ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے. دونوں کے کیریکٹر ایک دم اوپن ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے. تو ان سب معاملات میں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو اپنے دوست کی طرح اپنے ساتھ رکھیں، شیئر کریں ان سے، اچھی بری باتیں سب شیئر کریں.
بیٹا باہر کا ماحول دیکھو کیا ہے، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ. چلیں پھر اس کے بعد دیکھیے کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم یتوب علیکم واللہ علیم حلیم حکیم. چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کر دے تم پر اور وہ گائیڈ کرے تم کو راستہ ان لوگوں کا جو تم سے پہلے لوگوں کے راستے تھے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تھی، اور اللہ بڑا حکمت والا ہے اور جانتا اور حکمت والا ہے. آگے بات سمجھے. آپ کو ایسا لگے گا کیا اتنی سختیاں ہیں؟ نہیں، یہ سختیاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں نے اپنے علم کے بیس سے تمہیں یہ بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ میں تم کو گائیڈ کرنا چاہتا ہوں. اور یقین کریں کہ اس طریقے سے جو عمل کرتے ہیں نا وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، یا کبھی بھی کہ کبھی بچوں کے معاملے میں غلط ڈیسیزن نہیں لیتے ہیں، کیونکہ وہ آرام سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آج ہم نے اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ فیصلہ لینا ہے تو اللہ کی کتاب کے اکارڈنگ لے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ اب دیکھیں اتنا بھی ہم کو اجازت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے رشتہ آیا گیا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں ایک دفعہ مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہے کوئی لڑکی جس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا تو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایک بار دیکھ لو تم. اچھا کیوں؟ کیونکہ تمہارا ایک بار اس کو دیکھنا اور تمہارے دل میں اس کے جو ہے وہ ایک محبت کا سبب بنتا ہے. اور دیکھیے کہ جب انسان یہ ہمارے کلچر میں اس قدر اس کو جو ہے، یا تو بہت سارے لوگ ایک دم اوپن ہو جاتے ہیں، یا تو اتنے زیادہ ہے نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ دیکھنا دکھانا بھی پسند نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں دکھا سکتے ہو، اجازت ہے. اور ایک لڑکا یا ایک لڑکی وہ بھی گھر والوں کی نگرانی میں، اکیلے کمرے میں نہ چھوڑ دے، بالکل ایسا یہ بھی دھیان رکھیں. اور بالکل ایک دوسرے سے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کو آپ دکھائیں، ایک دوسرے سے صلاح مشورہ وہ لڑکا پوچھ سکتا ہے لڑکی سے، لیکن گھر والوں کی نگرانی میں کہ ہاں بھائی تم کیا کرنا چاہتی ہو یا کیا تمہارے دل میں ہے. لڑکی بھی باقاعدہ پوچھ سکتی ہے لڑکے سے کہ آپ کیسا لائف پارٹنر چاہتے ہیں، اس طریقے کی. اور یہاں تک کہ اجازت ہے کہ وہ لڑکا اس لڑکی کو اس نگاہ سے بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ اس کی لائف پارٹنر بننے والی ہے، تبھی تو محبت دل میں آئے گی نا. آج دیکھیے بالکل اپوزٹ ہمارے سماج میں جو ہے تمام معاملات چلتے ہیں. اللہ کی پناہ. مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور واللہ ہو گیا نا، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم پر متوجہ ہو، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اپنے خواہشات کی. دیکھیے دھیان سے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم اگر ان باتوں پہ عمل کرو گے تو ڈیفینیٹلی میں تمہاری طرف پورا اٹریکشن رکھوں گا، پورا اٹریکٹ رہوں گا تمہاری طرف. ہاں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں اتباع کرنے کس کی؟ اپنی خواہشات کی. اور کیوں ایسا؟ تاکہ تم جو ہے جا پڑو بھاری گناہ کی طرف. یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے جو آج یقین کرے کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا. اب کیا ہوا، اللہ کے حکم کی پابندی سے بندہ نکلا تو کس میں پھنسے گا جا کے؟ خواہشات میں نا. دو چیز میں ایک چیز ہوتی ہے، آج بتاؤں میں آپ کو، یا تو ہدایت ہوگی یا تو ہوا ہوگا. ہوا کس کو کہا جاتا ہے؟ خواہشات کو. ہدایت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا. دونوں چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. جب انسان اللہ کی ہدایت کو، اس کے انسٹرکشن کو چھوڑتا ہے تو وہ خواہشات کی ہواؤں میں بہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے خواہشات کی ہوائیں کیا ہوتی ہے؟ کہ نفس کی باتوں کو مان لینا. نفس کی باتوں کو مانتا ہے جبھی تو انسان بچوں کے کہنے پہ آ جاتا ہے. بچے اچھا کر رہے، برا کر رہے، اور کچھ صحیح کر رہے، غلط کر رہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کی باتوں کو مان لیتا ہے. اور پھر یہ چیزیں پیرنٹس کو شریعت کے خلاف لے جانے والے عمل ہوتی ہے، اور یہ ایک سورس ہوتا ہے شریعت کے خلاف جانے کا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ہدایت کو فالو نہیں کرو گے تو تم خواہشات میں پڑ جاؤ گے، اور اگر تم خواہشات میں پڑ گئے تو ڈیفینیٹلی تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اب اللہ نے سوچ دی تھی مجھے اور آپ کو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے نفس کی جو ہے مخالفت کرو، نہ کہ اللہ کی مخالفت کرو. تو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور کیوں اللہ تعالیٰ اتنا سمجھا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم سے ہلکا کرنا. دیکھیے کتنا ہلکا پن آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا نا.
اللہ کی آیتیں سمجھنے کے بعد ایک دماغ سے اور دل سے ایک بوجھ اتر جاتا ہے، اور انسان تو بڑا ضعیف پیدا کیا گیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم کھاؤ تمہارے مال آپس میں ناحق طور پہ، چاہے کہ ہو تجارت تمہارے آپس کی رضامندی سے. دیکھیں یہ کیا ہے؟ ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے کسی کے مال کو مت کھاؤ. یہ کیا ہے؟ اس کو ایک سمپل سے میں ایک بات کہوں آپ کو. ناحق طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے وہ کچھ چاہتی ہیں سامنے والے سے، لیکن وہ اس کی مرضی کے خلاف ہے. آپ اگر وہ اس کے سامنے کرے تو اسے پسند نہیں آئے گا. آپ جو اس کے پیچھے کر رہے ہیں اس کے مال کے ساتھ، اگر آپ اس کے سامنے کرے تو اس کو پسند نہیں آئے گا. میں نے اس پر بہت ساری اگزامپلس تفسیر میں دی تھی کہ فار ایگزامپل باطل طریقے سے کھانا، تو آپ میں سے اگر کسی کے ذہن میں کچھ ہے تو شیئر کر سکتے ہو. آپ بولیے. کھانے کے 2-3 ایگزامپل. ویری گڈ، چلے شاباش دے. کون بتائے گا؟ بولیے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی آپ آ رہی ہے آپا ایگزامپل وہ یاد ہلو نہیں آ رہی. باجی ایسا بھی آئے گا کیا؟ مطلب اگر کوئی اپنے پاس کچھ رکھنے دے رہا ہے جی اور ہم مجھے آپ لوگوں کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، کیوں؟ چلیے بولیں، آپ لوگوں کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. اوکے، شاید کوئی کچھ بول رہا ہے لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا دیکھیے، باطل طریقے سے کہ زبردستی جو ہے ناحق زبردستی لوگوں سے ایک دوسرے پر کسی نہ کسی ریزن کو لے کے ٹریٹ مارنا. ٹریٹ دے بھائی، تو ایسے کر. ایک مرنے والا انسان مر کے دنیا سے چلا گیا اور پیچھے لوگ دعوتیں توڑ رہے تیجے کے نام پہ، چھٹی کے نام پہ، اور 7ویں کے نام پہ، 10ویں کے نام پہ، برسی کے نام پر. یہ بھی اصل میں ناحق. رشوت وغیرہ دینا، ڈونیشن ایسی جگہ پر کیا کہتے ہیں اس کو، رشوت دیتے نا. پھر یعنی کہ آپ کا کام جو ہے اس کو دیے بغیر نہیں ہونا، بنیادی غلط. تو اس طریقے سے جو تمام چیزیں ہیں یہ باطل طریقہ، اور کہ اگلے بندے کو دل نہیں کر رہا ہے وہ کام کرنے کا لیکن ناحق اس کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ تمام چیزیں باطل طریقے میں چلی جائے گی. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور نہ تم جو ہے وہ یعنی کہ جب کیا ہوتا ہے، جب انسان ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھاتا ہے نا، سود کی بھی ایک قسم ہے باطل طریقے سے کسی کا مال کھا لینا. انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے پر آ جاتا ہے، جو خود خوشی کا معاملہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے اور نہ تم جو ہے وہ قتل کرو اپنے کا، بے شک اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے. اور جو بھی کرے گا یہ حرکت ظلم و زیادتی کی وجہ سے، تو ضرور وہ داخل ہوگا آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان. دیکھیں اب اس کے بعد دیکھیے بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہے ساتھ ساتھ میں. اگر میں آپ کو بولنا بھول جاؤں پھر بھی محاسبہ کرتے رہیں. کیا میں کسی کا مال باطل طریقے سے تو نہیں کھاتی ہوں؟ زبردستی لوگوں کو ضد کر کر کے دعوتیں تو نہیں توڑتے رہتی ہوں کسی کے یہاں میں؟ آج دیکھیے کہ بلا وجہ نہ جانے کون کون سی بلائیں جو ہے زبردستی کی دعوتیں توڑنا اور اس طریقے سے سب کام کرنا. مت کرے ایسا، لوگوں کا مال نہ کھائے باطل طریقے سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مال کے بارے میں سمجھا رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، چلیے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک بہت خوبصورت نقطہ گناہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم بچتے رہو بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکنے کو کہا ہے، تو ضرور ہم جو ہے وہ دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیوں کو، اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت والے مقام پر. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پہ کبائر کی بات ہے، کبائر کی بات ہے. آج آپ نے بھی بچپن سے کبھی مدرسے وغیرہ میں پڑھا ہوگا نا، کبیرہ گناہ کی یہ لسٹ ہے. پڑھا ہے نا ہم نے بھی بچپن سے. تو دیکھیں کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے. دیر از نو لسٹ. بس ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام کام گناہ کبیرہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف آپ کو لے جائے. بی کیئرفل. کیونکہ انسان چھوٹے گناہ سے ہی بڑے گناہ پر آتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، بولتا ہوں میں بڑا گناہ تھوڑی کر رہا ہوں، میں کبیرہ گناہ تھوڑی کر رہا ہوں. تو دیکھیے جب ہمت بڑھتی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ پہ تو بڑے گناہ پر بھی جاتا ہے. تو بس اتنی سی بات یاد رکھیں، اللہ نے تو کہہ دیا مجھے اور آپ کو لسٹ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں ہر اس
کام سے بچوں، ہر اس جو ہے وہ گناہ سے بچوں جو میرے رب کو ناراض کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت، آپ اس کو ٹائٹل دے سکتے ہو، خوش رہنے کا راز۔ خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں آج اللہ کی زبانی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور نہ تم تمنا کرو جس کی فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے تم میں سے کسی، یعنی ایک دوسرے پر تم میں سے اللہ نے جس کو فضیلت دے رکھی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آج ہر انسان غم اور خوف میں کیوں جی رہا ہے؟ کیوں اس کو غم ہے؟ ہائے اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، ہائے اس کے پاس فلیٹ ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے دوسروں کا دیکھتے ہیں کہ کیوں حسد کرتے ہو تم؟ کیونکہ یہ تو حسد کی نشانی ہے نا، کہ آپ اس کو دیکھ دیکھ کر جل رہے ہو، کڑ رہے ہو، حسد کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ بولتے نہیں نہیں، تمہیں حسد نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ تم تمنا بھی مت کرو۔ کسی کو اگر کچھ دیا ہے، تمہیں پسند آ رہا ہے تو تم اللہ سے مانگو۔ کیوں؟ جو رب اس کو دے رہا ہے تمہیں بھی اللہ وہی رب دے سکتا ہے۔ اللہ بولتے ہیں کہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ کیا پتہ چلا کہ کسی شوہر کی نیکی بیوی کو نہیں مل جائے گی، اور بیوی کی نیکی شوہر کو نہیں ملنی ہے۔ آ رہی بات سمجھنے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا کہ اعمال کے اعتبار سے مرد اور عورت جو ہے وہ برابر ہے۔ اعمال کے اعتبار سے کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی آخرت میں جس کی جو کمائی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک کوئی سوال صحابہ یعنی صحابیات آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی تھی کہ یا رسول اللہ، مرد حضرات ہیں ہمارے شوہر ہیں، وہ جہاد پر جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، پھر ان کے درجات تو کتنے بڑھے ہوئے، تو اللہ نے آیت اتار دی ٹھیک ہے ان کی ذمہ داری وہ کر رہے ہیں، تم اپنی ذمہ داری کرو، آخرت میں سب کی کمائی کا جو ہے ان کو مل ہی جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، یہ ہے خوش رہنے کا راز۔ کسی کا کچھ پسند آتا ہے اس کو دیکھ کر حسد مت کرو، بلکہ اللہ سے جو ہے مانگو اس کے فضل کو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یس دیکھو آپ اگر کسی کے فضل کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد کر رہی ہیں اور اپنے دل میں اس کو پانے کی چاہت رکھتی ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کو ملنے کے بعد آپ کے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے مجھ سے مانگو نا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے۔ تو آج کے بعد اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حضور میں توبہ کر لے۔ اللہ آج کے بعد میں کسی چیز کو دیکھ کر حسد نہیں کروں گی، میں جلوں گی نہیں، میں کوڑوں گی نہیں، اللہ مجھے کچھ پسند آئے تو میں صرف تجھ سے مانگوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے بنایا ہے ہم نے وارث، اس نے جو چھوڑا ہے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اب یہاں پر دیکھیں کہ وعدے کی خیانت ہے۔ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کچھ دینے کا لینے کا تو اس کو دیں، آپ اگر نہیں دیتے ہو تو پھر یہ خیانت ہو جائے گی وعدے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ وراثت کی جو ہے وہ تقسیم سے پہلے کی، یعنی اسلام آنے کے پہلے کی آیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھ لیے اسلام آنے کے بعد جو تقسیم ہے بیوی کا، شوہر کا، بچے کا، ماں باپ کا، وہ ساری چیزیں ہم نے پیچھے دیکھ لی۔ یہاں پر خیر اس سے پہلے ہی آیت اتری تھی کہ ہر ایک کے لیے جو ہے بنایا ہے اللہ نے وارث، اس میں سے جو چھوڑا ہے والدین نے یا قریبی رشتہ داروں نے، اور جن لوگوں سے بندھے ہوئے تمہارے عہد و پیمان، تو دو انہیں بھی ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر کسی کو آپ نے کہا ہے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرا جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں ملے گا، تو جو وعدہ ہے اپنے وعدے کو پوری کرو۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 34 میں ایک بہت خوبصورت نقطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرد کے تعلق سے کہتے ہیں، اور یقین کریں کہ اگر عورتیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں کوئی بھی جھگڑا ہی نہ ہو۔ بہت دیکھیے کہ بڑے شعور سے ان آیتوں کو سنیے گا، اور اس کے بعد دیکھیے کہ غور و فکر کریں کہ کیا بات ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، شوہر کو اللہ نے قوام بنایا ہے۔ قوام کو آپ کہنے جیسے کہ کمپنی میں مینیجر ہوتا ہے، تو تمام کاموں کا انتظام کرنے والا قوام، یا اللہ نے ٹائٹل دیا ہے شوہروں کو، مردوں کو۔
ٹھیک ہے، چاہے وہ گھر کا باپ ہو، بیٹا ہو، دادا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے. یا اگر شوہر ہم لے تو شوہر کو اللہ نے جو ہے وہ لیڈر بنایا ہے، قوام بنایا ہے بیویوں پر. کیوں کیوں اللہ نے ان کو لیڈر بنایا؟ کیونکہ اس لیے کہ فضیلت ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. کیوں؟ پھر دیکھیے کہ اب دیکھیے عورتیں بڑا برا مانتی پتہ ہے آپ کو ان آیتوں پہ. اب اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کیوں بھائی، کیوں میں نے ان کو لیڈر بنایا ہے. وہ بما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو. ایگری کرتی ہیں آپ سارے لوگ اس چیز کو؟ بولیے. اب بات آئی سمجھ میں کہ اللہ نے شوہر کو یا مرد کو لیڈر کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ذرا، دیکھیے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ایک لڑکا ہے، ایک مرد ہے، کیا ضرورت ہے اس کو شادی کرنے کی؟ ایک گھر یعنی جو آ رہی ہے بھائی اس کے لیے گھر کا انتظام کرے، اس کے لیے پہننے اوڑھنے کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے. جبکہ ایک مرد دیکھے کہ پورے سال 2 جوڑی کپڑے میں زندگی نکال دے گا، وہ پورا سال نکال دے گا. وہ کیوں اتنی محنت کرتا ہے؟ صبح نکلتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے اتنی محنت کرتا ہے، اور دن رات وہ محنت کرتے رہتا ہے. کیوں؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کرے اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنے والدین کے اپنے فادر کے بارے میں، یا اپنے شوہر کے بارے میں. بہت غور و فکر کا مقام ہے. دیکھیں آج جو عورتیں ویلو نہیں دیتی نا اپنے شوہروں کو، تو اللہ کی آیتیں پڑھیں تاکہ ان کے دل میں ویلو پیدا ہو گھر کے مردوں کے لیے. وہ چاہے تو شیئرنگ روم میں رہ کے مست آرام سے جو ہے وہ سالوں سال نکال دے، زندگی نکال دے، لیکن ایک اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کتنی پریشانیاں ایک آدمی اٹھاتا ہے. سوچے ذرا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے. اب جب اس کو، اب عورت کو بھی تو ڈیوٹیز ہے نا، صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کی کیا ڈیوٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نیک خواتین ہو، فرمانبرداری کرنے والی ہو، حفاظت کرنے والی ہو پیٹھ پیچھے، جیسے جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اور وہ بیویاں. اوکے ٹھیک ہے، اتنی بات پہلے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیوی کا کیا رول ہونا چاہیے پھر شوہر کے ساتھ، کہ وہ کیسی ہو؟ نیک ہو، فرمانبردار ہو اپنے شوہر کی، اور وہ حفاظت کرنے والی ہو للغیب، یعنی اس کے پیچھے. حفاظت کس کس چیز کی کرے؟ اس کی مال کی، اس کے بچوں کی، اپنی عزت کی، ان سب چیزوں کی وہ حفاظت کرے. اگر نہ کرے گی تو پھر یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. آج دیکھیں کہ عورتیں کس طریقے سے شوہروں کے پیسوں کو جو ہے وہ، ٹھیک ہے انہی کا مال ہے، لیکن یوں ہی اڑا دے. دیکھیے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے سے پہلے نہ سوچا کرے میرے شوہر نے کتنی محنت سے اس کو کمایا ہوگا، پورا دن یہ کھڑے ہوں گے تب جا کے ان کی جیب میں یہ پیسے آئے ہوں گے. تو کوشش کریں ویلو دے شوہر کو، ان کی کمائی کو، ان کے وقت کو، جو وہ آپ کی آپ کو ایک جو ہے وہ اچھی زندگی دینے کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں. اور دیکھیے کہ کیا رتبہ رکھا ہے اللہ نے شوہر کا، کہ اگر وہ حلال کمائی سے ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے میں لکھ دیتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. اسپیشلی عورتیں بہت زیادہ دیکھیں کہ جو اپنے شوہروں کو ویلو نہیں دیتی ہیں، تو ویلو کریں ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کیا ہو گیا کہ یہ بات ہو گئی، لیکن وہ بیویاں پریشان ہو تم جن کی بے وفائی سے، جن کی نادانی سے. یہ ہے وہ بات میں نے کہا نا کہ اب کیا ہے کہ یہاں پہ کس خیانت کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے مس میچ، شوہر بہت سمجھدار ہے، بہت عقل مند ہے، بیوی ایک دم اڑیل دماغ کی مل گئی، بے شعور بے ڈھنگا پنا اس کے اندر ہے. تو کیا کرے؟ مارے پیٹے اس کو؟ نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو جو ہے قدم اٹھانا ہے. اب کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ قدم نہ اٹھاتے ہوئے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. تو یہاں پر پھر اس خیانت کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی بیویاں جن کی جو ہے نافرمانی یا پھر جن کی اڑیل پن سے اگر تمہیں جو ہے وہ خوف ہو تو سمجھاؤ انہیں. نمبر 1 اسٹیپ واز کرو، ان کو سمجھاؤ. اور نمبر 2 اگر بات سے بھی سمجھانے سے نہیں سمجھتی ہے تو سیکنڈ اسٹیپ کیا لینا ہے کہ ان کو جو ہے علیحدہ رہنے دو، یعنی انہیں اپنے بستر سے الگ کرو. دیکھو بیڈ روم سے الگ کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، رہو اندر ہی بیڈ روم میں، لیکن اپنے بستر سے ان کو الگ کرو. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھی، کیونکہ دیکھیں بھائی اچھی بیویاں ہوں گی تو سیکنڈ اسٹیپ پہ ہی وہ مان جائیں گی، کیونکہ کوئی بیوی یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے بستر الگ کرے.
تھرڈ اسٹیپ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھی تو ہلکی سی سزا دو انہیں، ہلکی سی مار مارو، ہلکی سی سزا دو۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ تھرڈ اسٹیپ ہے، نہیں مان رہی ہیں تو ہلکی سی مار مارو، تاکہ دیکھیے کوئی بیوی برداشت نہیں کر سکتی کہ شوہر اس کے پر ہاتھ اٹھائے، وہ تو شرم کے مارے مر جائے گی یوں ہی۔ اور یہ تھرڈ اسٹیپ آج حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات کہیں آپ کی، تھرڈ اسٹیپ کو لوگ پہلا اسٹیپ بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہاں تک پہنچنے پر تمہاری بیوی جو ہے وہ سدھر جاتی ہے تو پھر وہ اگر تمہارا کہنا مان لے تو نہیں تم تلاش کرو ہم پر کوئی زیادتی، پھر کوئی راستہ مت تلاش کرو۔ اب بھائی سدھر گئی ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس کو ٹون مت کرتے رہو، تو نے مجھے بڑے پریشان کیا اتنے دن، ایسا ایسا، میں تجھ سے اور بدلہ لوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے، آیت کے شروع میں اللہ نے کہا بھائی مرد کو میں نے قوام بنایا ہے، تو آیت کے آخر میں بھی مرد دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے وہاں قوام کہا ہے تو سارا اختیار تمہیں نہیں دے دیا ہے کہ تم جو چاہے میری بندیوں کے ساتھ کرو، نہیں، یہ مت بھولو کہ مجھ سے اوپر بھی کوئی سپریم پاور ہے جو مجھ سے پورا حساب لے لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، دیکھیے یہ اگلی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اب کیا ہوا کہ پھر مس میچ کی بات ہے، زبرن رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھنے کو منع کیا ہے۔ سب طریقے سے شوہر نے کوشش کر کے دیکھ لیا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھے سے رکھ رہا ہے، گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس کے باوجود بھی وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، نہیں مجھے نہیں رہنا ہے، میرے کو نہیں جم رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تو یہ اکیلے رشتے ختم مت کر لو۔ جب شادیاں اتنی بڑے لیول پہ کرتے ہو تو تمہارے بیچ میں جو میٹر ہو گیا ہے اس کو تم نے ہر طریقے سے جو ہے سمجھانے بجھانے کی کوشش کر لی، لیکن پھر بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب یہ رشتہ قائم نہیں رہے گا، پھر کیا قدم اٹھانا ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں وہ حاکم کی بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تمہیں اندیشہ ہو رشتہ ٹوٹنے کا دونوں کے درمیان، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان، تو فکس کرو، مقرر کرو ایک حاکم شوہر کے خاندان سے اور ایک حاکم عورت کے خاندان سے۔ دیکھیے کتنی حکمت ہے اس میں، دونوں پارٹی کی طرف سے ایک ایک بندہ آئے گا۔ اچھا بندہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آگ میں گھی ڈالنے والا کام کرنے والا نہیں ہونا چاہیے کہ آئے بھائی یہاں آگ لگی ہے دونوں کے بیچ میں اور بھڑکائے اس کو۔ بڑا حکمت پسند انسان ہو کہ جو معاملے کو الجھائے نہ بلکہ سلجھانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور اگر دونوں ارادہ کرے اصلاح کا تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان۔ یہ کون دونوں ہیں؟ جو آئے ہیں نا صلح کروانے کو، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو دو بندے آئے نا، اگر ان کا ارادہ ہوگا، ان کی نیت ہوگی کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں بھی پھر تمہارے اندر موافقت پیدا کر دوں گا، میں بھی تمہارے اندر محبت پیدا کر دوں گا۔ اور بھولو مت ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ کتنی حکمت بھری آیتوں میں دیکھیے ذرا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں جو انسان خیانت کرتا ہے اس کی طرف تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور عبادت کرتے رہو اللہ کی اور نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ راستے کے مسافر ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور جو تمہارے نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہے اسے جو اترائے اور فخر کرے۔ یہ بہت غور و فکر کی آیتیں ہیں، بہت ہی زیادہ۔ دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے اللہ نے اپنی عبادت میں کسی کو شریک کرنے کو منع کیا ہے۔ پھر اگر آپ نے حسن سلوک، آپ کے اخلاق کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ہے آپ کے پیرنٹس، آپ کے پیرنٹس زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کس کے ساتھ کہا گیا ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آج دیکھیے حال یہ ہے کہ پیرنٹس رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر بچے کیسے دیں گے؟ یہ بڑا فتنہ ہے ہمارے سماج میں۔ آج دیکھیے کہ پیرنٹس رشتہ داروں کے تعلق سے بچوں کے دل میں نفرت پیدا کر کے چلے جاتے ہیں دنیا سے، اور رشتہ داروں سے جو ہے وہ اس طریقے سے رشتہ داروں سے بھی نفرت کرتے رہتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اور دیکھیے کس کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں
تمہارے جو پڑوسی ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور اجنبی پڑوسی بھی جو ہے، یعنی ہم دیکھیے کہ راستے میں چلتے ہیں نا، تو ہمارے آس پاس لوگ چلتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، دھکا مکی کرتے ہوئے مت چلو. اسی طریقے سے دیکھیے کہ جو بازو میں بیٹھے ہوئے کے ساتھ، یعنی کہ کسی مجلس میں آپ کے بازو میں کوئی بیٹھا ہے، یا پھر سمجھیے کہ ہم لوکل ٹرین وغیرہ میں سفر کرتے ہیں، تو اپنی اخلاق کا مظاہرہ وہاں بھی کرو، مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور سب سے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے نوکر چاکر کے بارے میں اچھا سلوک کرو. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں تو حکم ملا ہے کہ نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج بھائی جن کے گھر میں، میرے یہاں تو ہے نہیں تو مجھے تو کوئی ایکسپیرینس ہے نہیں اس کا، جن کے یہاں ہے ذرا اس آیت پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ بندوں کے حقوق میں نوکروں کو بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بہت زور دیا کرتے تھے کہ لوگوں نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر دیکھیے آیت جو پوری ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. یہ کیا بات ہو گئی؟ بہت غور کی بات ہے اگر آپ سمجھ سکو. آیت شروع ہوئی اور ختم جو ہو رہی ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر فخر ہوگا، اتراہٹ ہوگی، دکھاوا ہوگا، تو اوپر کے تمام کاموں سے محروم ہو جائے گا. جس انسان کے اندر فخر اور تکبر ہوتا ہے نا، اتراہٹ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ میں بھی چیک کروں، آپ بھی اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں میں ایسی تو نہیں ہوں. ان کو ڈیفائن کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اترانے والے، فخر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر آمادہ کرتے ہیں. دیکھیں خود بھی وہ نیکی نہیں کرتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اور جو دیتا ہے ان کو بھی روکتا ہے، اور وہ چھپاتے ہیں جو دیا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے. اور اللہ نے ایسے کافروں کے لیے جو ہے وہ ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. آئے آپ کے پاس سمجھ میں؟ کچھ آ رہا ہے آپ کو سمجھ میں؟ دیکھیے جو لوگ فقر میں رہتے ہیں، اتراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں کہ وہ کنجوس ہیں جو خود تو کچھ نیکی یا پھر اللہ کے لیے انفاق نہیں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بندہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے، نیکی کرتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، چاہے وہ مال لگا رہا ہو، اپنا وقت، تو اس کو بھی ٹانگ کھینچ کھینچ کے پیچھے لیتا ہے. کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ نہیں مت کرو، سب تمہارا ختم ہو جائے گا پیسہ. اور جو اس کو اللہ نے دیا نا، اس کو لوگوں سے چھپاتا ہے. کیوں چھپاتا ہے؟ بھائی لوگ آ کے مجھ سے ہی نہ مانگ لے سارا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں سے بچائے اور ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو اللہ کے غضب کا جو ہے وہ مستحق ہو جاتے ہیں جو لوگ، یا پھر اللہ کے غضب کا جو اس طریقے سے جو ہے یعنی کہ دعوت دیتا ہے اللہ کے غضب کو ایسے ایسے کام کر کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت کرے، ایسے اعمال سے بھی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. چلے انشاءاللہ پچھلی کچھ آیتوں پر محاسبہ ہم کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ہسبینڈ وائف کے رشتے کے بارے میں بتایا ہے. کہ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے کہ مرد کو قوام کہا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل میں دوں تو شاید آپ کو بات بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. ویسٹ کلچر نے دیکھیے کہ کیا کہا کہ مرد اور عورت برابر ہے، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ایک درجہ مرد کو زیادہ دیا ہے. ویسٹ کلچر میں دیکھیے کہ برابری کے سینس میں آج عورتوں کو اتنا بے وقوف بنایا جاتا ہے، جبکہ دیکھیے کہ ایک مرد اور ایک عورت یا ہسبینڈ وائف کی مثال ایسی ہے جیسے ٹیبل اینڈ چیئر. ٹیبل کو آپ دیکھیے کہ کیسے اسٹریٹ ہوتا ہے اور کتنا مضبوط ہوتا ہے اپنے آپ میں وہ، اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ بالکل سیدھا ہوتا ہے وہ، ہے نا. ٹیبل کبھی بھی آپ کو ایسا ٹیڑھا میڑھا سا نہیں دکھے گا، وہ سیدھا ہوتا ہے. اور دیکھیے کہ اس کے اگر اس کے جو 4 پیر ہوتے ہیں، اگر وہ مضبوط نہ ہو تو آپ ٹیبل پہ کچھ کام نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ایک مرد کو اپنی پرسنالٹی میں، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فزیکلی بھی اور مینٹلی بہت فٹ اینڈ فائن ہونا چاہیے. اور اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ چیئر جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اگر اسٹریٹ ہوتی ہے، اپنے آپ میں اگر اکڑی ہوئی چیئر ہوتی ہے، بہت اسٹریٹ ہوتی ہے، تو وہ اتنی آرام دہ نہیں ہوتی ہے. چیئر آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکا سا کرو شیپ اس کے اندر ہوتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے اس کو یعنی کہ کیسے کہ تھوڑا سا کرو شیپ ہو، تھوڑا سا سلوپ ہو، اس کے اندر عاجزی ہو. یہاں پہ دیکھیے قانتاتن ہم نے جو پڑھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے ایک طریقے کی عاجزی ہونی چاہیے.
अच्छा, हर वक्त आजिज़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब शौहर से काम पड़ा तो अपने आप में आजिज़ी उसने इख्तियार की और उसके बाद भाई पहचानने से भी इनकार करे, कौन है आप, मैं नहीं जानती आपको। तो इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही होते-होते फिर देखिए कि एक आपने अक्सर वो चीज़ें जो बहुत खूबसूरत होती हैं, उसके अंदर आपने देखिए कि एक झुकाव देखा होगा। झुकी हुई चीज़ अच्छी लगती है। उसी तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला से चाहते हैं कि औरत के अंदर एक सॉफ्टनेस हो, एक झुकावपन हो उसके अंदर। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो बेल वाले दरख्त होते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, थोड़ा-सा उनके अंदर सॉफ्टनेस होती है, थोड़ा-सा उसके अंदर झुकाव होता है। उसके बिल्कुल बरअक्स अगर आप एक ट्री देखें, ओके? एक दरख्त को देखें तो कैसा उसके अंदर एक अकड़पन होता है, जो दरख्त जो होता है बिल्कुल कड़क और हार्ड इस तरीके से होता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हम ले सकते हैं। आज क्या वजह है कि औरतों ने अपने अंदर एक सख्त मिजाजी इख्तियार कर ली, अपने अंदर एक अकड़पन लेकर आ गए। तो मैं समझती हूँ इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए कि यानी कि बच्चों की तरबियत और उनकी परवरिश ही शुरू से उनके दिमाग में, उनके पहनावों को आप देख लें, उनके ज़हन में ये बात डालना कि तुम किसी से कम नहीं हो, अपने भाई से कम नहीं हो, यानी इस तरीके की बातें। फिर उनके हाथों में आज जो हमें देखिए कि जो चीज़ें देनी चाहिए, तो आज वो औरत के यानी उसके अंदर से एक औरतपन होता है ना, निस्वानियत खत्म हो गई है और लड़कियों के अंदर से। पहले कैसा होता था कि माँ कुछ काम कर रही है, साथ में बच्ची को भी कर रही है, तो उसके ज़हन में एक सेटअप रहता है कि अल्लाह ने मुझे किसी और घर भेजना है, वहाँ जाके मुझे ऐसी थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारियाँ उठानी है। लेकिन आज लड़कियों के ज़हन को इतना ख़राब कर दिया गया है कि बिल्कुल यानी कि उनके दिमाग को इतना ख़राब कर दिया गया है कि बिल्कुल वो मर्दों के बराबर है। वो क्या सेंस लेकर जाती है। उसी के साथ-साथ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी, ठीक है? तो निस्वानियत इस तरीके से ख़त्म हो जाती है। आज औरतों के हाथ में देखिए कि यानी घरेलू चीज़ें तो कम, आज उनके हाथ में नहीं मोबाइल दे दिया गया है, लैपटॉप दे दिया गया है, उनके हाथ में जो है कंप्यूटर दे दिया गया है, तो उनकी ज़हनियत भी वैसी होती जा रही है। उनके अंदर से वो सेंस ख़त्म हो जाता है। एक लड़की जिसको आप बचपन से लड़कों वाले कपड़े आप पहनाएँगे, तो उसके अंदर लड़कीपन कैसे रहेगा? उसको आदत है वही फिटिंग वाले पैंट शर्ट पहनने की, और आप ज़रा 10-12 साल की होगी, उसको कहे भाई अब तुम ढीले-ढाले कपड़े पहनो, बच्ची कभी नहीं पहनेगी, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है उस तरीके से कपड़े पहनने की। तो बी केयरफुल बच्चों के बारे में। देखिए आप अपनी बच्चियों का नाश अपने हाथ से ना करें। और वो औरत, वो लड़की जब वो शादी होके किसी आगे जाकर वो किसी सीधे साधे लड़के के अगर हाथ लग गई, तो वो आदमी तो बेकार यानी तबाह हो जाएगा कि भाई मैं तो इसको लड़की समझ के लाया था, ये तो पूरे लड़के वाली बातें हैं इसके अंदर। तो फिर ऐसा होता है कि या तो वो आदमी बेचारा जो है वो परेशान होके या तो घर टूटता है, या तो फिर उसको बीवी को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए जैसे कि अगली आयतों में अल्लाह ने कहा ना कि अगर तुम्हारे बीच रिश्ते टूटने के अंदेशे हों, तो इसकी शुरुआत शादी के बाद नहीं होती है। बच्ची की परवरिश आपने कैसे करी, लड़के की परवरिश आपने कैसे करी, दोनों में बातें होनी चाहिए। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने बेटों की भी परवरिश ऐसे करें, उनके जहन को बनाएं, उनको ऐसी तरबियत करें कि आगे चल के अल्लाह सुब्हान ताला ने आपके ऊपर ऐसे ऐसी जिम्मेदारियां डालनी है। आज हाल ही होता है कि दुनिया भर की नॉलेज हम बच्चों को दे देते हैं, लेकिन एक घर कैसे चलाना चाहिए ये नॉलेज जब हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं, तो घर डेफिनेटली टूटते ही हैं, बनते नहीं हैं, संवरते नहीं हैं। फिर उसके बाद देखिए कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे शिर्क की बात की, तो 36 में मुहासबा करते जाए साथ में, क्या मैं जो है मेरे मामलात अल्लाह सुब्हान ताला के साथ कैसे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि कौन बंदा है जो सब इन सब झमेलों में पड़ता है, रिश्ते टूट रहे हैं, ये हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि बंदा अल्लाह सुब्हान ताला के साथ ईमानदारी से नहीं होता है। जो इंसान अल्लाह के हुकूक अदा नहीं करता, डेफिनेटली वो बंदों के भी हुकूक अदा नहीं करेगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया, तो तुम ईमानदारी अल्लाह के साथ अपने मामलात को दुरुस्त रखो, उसमें भी ईमानदारी जो है वो बरतो। मुहासबा ये करे कि क्या मैं अपने मैं एक अच्छी बीवी हूँ, क्या मैं अपने शौहर की जो है वो साथ आजिजी हूँ, आजिजी करती हूँ, मैं हिफाजत करने वाली हूँ, मैं नेक हूँ, ठीक है? तो हर एक चीज का मुहासबा अपने साथ जो है वो करते जाए। यहाँ देखिए कि हर दर्जे अल्लाह सुब्हान ताला ने घर बचाने की बात की है कि किस तरीके से एक घर को बचाया जा सकता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह देखा हमने कि क्या क्या तरीके अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पर दिए हैं। फिर इसके बाद देखिए कि अगली आयत हमने देखे थे, उस पर भी मुहासबा कर लें 37-38 में कि बुखल की बात आई है।
دیکھیے کہ پچھلے کئی باروں سے ہم بخل 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 کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میرے اندر سے بخل نکل چکا ہے؟ ایک کنجوس بنا جو میرے اندر تھا کیا وہ نکل چکا ہے؟ یہ سوچے اپنے آپ میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے بتاتے ہیں کہ یہ بخیلی یہی ہے کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے، اللہ نے آپ کو جو کچھ نوازا ہے، آپ اس کو لوگوں پر شو نہیں کرتے. کچھ لوگ تو بھائی پڑھے لکھے ہو کر بھی لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتے کہ پڑھے لکھے، کہیں لوگ سارا کام ہم سے ہی نہ کروا لے، ہم سے ہی آ کے حساب کتاب نہ کروا لے. تو یہاں سے بات مال اور دولت کی، خرچ کی یا پھر بخل کی نہیں ہے. ہر وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ہر وہ فضل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. چلیں اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی آیت پر آتے ہیں، آیت نمبر 38. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا یوم الآخر. اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ایک تو کیریکٹر دیکھیے، ایک تو خود خرچ نہیں کرتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اٹھے سٹھے کبھی اس نے خرچ بھی کر دیا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، دیکھو بھائی میں کتنی چیریٹی کرتا ہوں، میں کتنا جو ہے وہ دیاوان ہوں، میں دیکھو لوگوں میں کتنی اپنی جو ہے مطلب بہت سارے جو ہے وہ صدقات خیرات کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتہ ہے تم کو یہ اس کے اندر یہ ریاکاری کیوں آئی، کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر. تو کیا پتہ چلا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کے دو شرائط آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایک تو آپ اللہ پر ایمان رکھیں اور آخرت کے دن پر. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کا ریٹرن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں اور بہترین نظر دیں گے. جس کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے، سب کچھ اس کو دنیا میں ہی چاہیے، تو اس لیے ریاکاری کر کے اپنے جو ہے سارے نیک اعمال کو ویسٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں، تو بتاؤ بھائی جو ہو شیطان کا ساتھی تو کتنا برا ساتھی ہے یہ. ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو ٹٹولتے جائیں. میں سوچوں آپ بھی اپنے آپ کو سوچیں، میں جو کام کرتی ہوں، میں جو نیکی کرتی ہوں، اس میں شیطان کو خوش کرتی ہوں یا میں اللہ کو خوش کرتی ہوں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھے، ریاکاری اللہ سے جو ہے یقین کو ختم کر دیتی ہے. سوچے ذرا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ ساتھی بہت برا ہے، اور کیا ہو جاتا انہیں اگر وہ بھی ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ خرچ کرتے دوسروں کی ضرورتوں پر اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، تو ہوتا ان کے لیے بہت بہتر. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اللہ ان کی حرکتوں کو جانتا ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا انسان کو ڈر ہے، کیا اس کی نیکیاں واپس نہیں کی جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں آیت نمبر 40 میں، فکر مت کرو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ہے کسی پر ذرہ برابر بھی، اور اگر ہو کوئی نیکی اللہ سمجھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کو اجر دے گا. سبحان اللہ، کتنی بہترین بات ہے. دیکھیے اور یہاں پر دیکھیں کہ جس کو اس بات کا یقین آ جائے، ہم نے دیکھے کہ جب ہم تھیم پر فوکسڈ ہو رہے تھے، آیتوں کا تھوڑا سا کہ ہلکا سا ہم بریف لے رہے تھے، تو اس وقت دیکھیے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین دلا رہے، میں خیانت نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، تم ذرہ برابر. اور آپ کو پتہ ہے ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اب اس بار کہیں آپ سمندر کنارے گھومنے جائیں نا، تو آپ اس ریت کو ہاتھ میں اٹھا کر دیکھیے گا. اس ریت کو یعنی ہم دیکھیں اپنے 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 ٹپ میں، یعنی ہم اپنے پور میں بھی ریت کو ایک تھوڑا سا لیتے ہیں نا، ساری ریت جھاڑ دیں آپ، ایک تنکا آپ کے ہاتھ میں ہو نا، ذرہ اس کو کہا جاتا ہے. اسی سے ذریت نکلا ہے. دیکھیے کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے عہد الستو ساری انسانیت سے لے رہے تھے، وہاں پہ آئی تھی کہ آدم کی ذریت کو تو اللہ نے یوں ہاتھ میں لیا اور ایسے بکھیر دیا ریت کی طرح. آپ سوچیں ذرا، اس ریت کا ایک تنکا ہاتھ میں لے کے دیکھیے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس کے برابر بھی نیکی لاؤ گے نا تو ڈونٹ وری، میں کمی نہیں کروں گا. اب بھائی یقین کی بات ہے، جس کو یقین ہے وہ مان لے، نہیں تو چھوڑ دے پھر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے لکھے اس آیت پر اپنے لیے ایک نقطہ لکھے، اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن خالص دل سے دیجئے، ریاکاری کر کے سارا یہیں پہ دفن نہ کر کے جائیں. اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیسا ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تلاوت کریں قرآن کے.
وہ صحابی تلاوت کرتے ہیں اور جب سورہ نساء کی اس آیت پر وہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے اس گواہی کے احساس نے بہت رلایا۔ یعنی سوچیے آپ کتنا دکھ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجھے جو ہے تمام امت کے یعنی کہ ان کے لیے جو ہے وہ گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ حالانکہ گواہی دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن انسانوں کو اس کی اہمیت نہیں پتہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ہے۔ دھیان سے سنیے گا اس بات کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی۔ اب کیسی نافرمانی کی؟ کہ انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ اب جو لوگ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، قیامت کے دن دیکھیے کہ وہ کیا حسرت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ وَعَصُوا الرَّسُولَ، اور انہوں نے ایک تو کفر کیا اور رسول کی بات نہیں مانی۔ سوچئے رسول کی بات نہیں مانی۔ آج رسول کو سب مانتے ہیں، دیکھیے تو بہت زیادہ دعوے بھی کرتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں، ہے نا؟ دیکھیے اصل چیز رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی ماننا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو رسول کو تو سب مانتے ہیں لیکن رسول کی کتنے لوگ مانتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیا حسرت کریں گے۔ دیکھیے کیوں اتنی غیب کی بات مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی کہ اے کاش برابر کر دی جاتی اس کے ساتھ ہی زمین، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ یعنی ہمیں قبر سے اٹھایا کیوں گیا؟ ہمیں قبر کی مٹی میں ہی مل کر رہنے دیتے، اللہ تعالیٰ کیوں اٹھائے ہم کو قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے؟ کون کرے گا یہ حسرت؟ کس کو یہ افسوس ہوگا؟ جلدی بتایا کس کو ہوگا؟ کیا سنا آپ نے؟ بولیے خیر۔ جنہوں نے کفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے نا۔ سمجھ گئے؟ یعنی اپنی مرضی کی زندگی گزاری، انہوں نے اللہ اور رسول کی باتوں کو اہمیت نہیں دیا۔ دیکھیے قیامت کے دن ہوگا، اور اتنی چھپی ہوئی اتنی غیب کی بات اللہ نے ہمیں اپنے قرآن میں بتا دیا۔ چلیے اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں 43 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اچھا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نہیں تم قریب جاؤ نماز کے جب کہ تم جو ہے مدہوشی میں ہو، تم نشے کی حالت میں ہو۔ دیکھیے اب اگر اتنی سی آیت کا اتنا سا ٹکڑا پڑھ کے اگر کوئی چھوڑ دے کہ اے ایمان والو تم نماز سے قریب مت جاؤ، تو کوئی بھی بولے گا بھائی تمہارے قرآن میں تو لکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز سے قریب نہیں جانا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے دیکھیے کہ آدھی ادھوری آیتیں یہاں وہاں سے اٹھا کے اس طریقے سے فتنہ کھڑا کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ لیکن شرط رکھے ہیں اس حال میں کہ تم مدہوشی میں ہو، یعنی یہ شراب کی حرمت کی دوسری آیت ہے۔ ابھی تک حرام نہیں کی گئی تھی، اصل میں کچھ مسئلہ ہوا تھا کہ ایک صحابی امامت کرا رہے ہیں کیونکہ شراب حرام نہیں تھی تو پیتے تھے سارے لوگ۔ اب اسی نشے کی حالت میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو پھر سورہ کافرون انہوں نے پڑھی تو کچھ آیتیں اس طریقے سے ہو گئی تھی کہ پوری ترجمانی اس کی بدل گئی۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ آپ بولو گے چلو بھائی ہم تو نشہ نہیں کرتے مطلب ہم نماز پڑھ سکتے، تو ڈونٹ وری، اگلی آیت شاید آپ کے لیے اور میرے لیے الحمدللہ میں نہیں کہہ سکتی کہ میرے لیے آیت ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تو اس چیز کو سمجھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہاں تک کہ نماز کے قریب تم یہاں تک نہیں جاؤ یہاں تک کہ تمہیں جو ہے علم ہو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی نماز کو اگر کسی نے بغیر سمجھے پڑھا تو گویا کہ اس نے اس کی روح نہیں لی۔ آج کیا بات ہے کہ ہر انسان جو ہے تقریباً زیادہ تر مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن اس کا الٹیمیٹ اس کو نہیں ملتا ہے، اس نماز کی روح اس کو نہیں ملتی۔ واٹس ریزن؟ نماز بے حیائی کو روکتی ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیے کہ کافی لوگ جو ہے نماز ہی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی برے کاموں میں بھی جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ نماز کی روح کو آپ پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ آپ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھو، تو یہاں تک کہ وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ سمجھ جائے آپ، تو کوشش کرے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی۔ آپ میں سے جو لوگ نماز کو وہ کیا بول رہے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں،
یہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. نماز کیا ہے؟ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. تو آپ کسی سے بات کریں، اگلے بندے کو بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کا بات کرنا کیا فائدے مند ہوگا؟ ابھی یہی کہ میں اگر یہ بریفنگ اگر کسی ایسے لینگویج میں لوں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، تو آپ کو دلچسپی آئے گی میری باتوں میں؟ بولیے، آپ کو بات سمجھ آئے گی میری؟ نہیں. تو سوچے آپ ذرا. تو کوشش کریں کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی، اور اس آیت پہ لکھیں کہ میرا ایک کام باقی ہے کہ مجھے اب نماز کو سمجھ کر پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور دیکھیے کہ اگر یعنی کہ مجھ سے جو ہو سکے گا انشاءاللہ میں پوری آپ کی ہیلپ کروں گی. آپ لوگ چاہیں تو اس کا ہم ایک سیکشن رکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو کس طریقے سے سمجھ کے پڑھنا ہے، کس ورڈ کا کیا معنی ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا خلاصہ کیا ہے. وہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ چاہیں تو کچھ دنوں کا ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے رکھنے کی، چاہے ویکینڈ میں ہو یا ڈیلی ایک ہفتے کا کچھ انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی کرے میرے اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ. چلیں. ہاں لیکن اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، چاہے حالت سفر میں ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو بغیر غسل کے پھر انسان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اور جنبی کون ہوتا ہے؟ جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے اس کی بات ہے. ہاں الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. ہاں مگر کہ تم جو ہے اگر راستے میں ہو، یعنی یہ خیر اس وقت تو آیتیں تھی کیونکہ آپ میں سے جو مسجد نبی جا کر آئے ہوں گے تو جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ حجر مبارک ہے، مسجد کا جو علاقہ تھا وہاں پر ابھی تو کافی خوبصورت بنا دی گئی ہے. تو ایسا تھا کہ کچھ صحابی کے صحابیات کے حجرے یا گھر، ان کے مکان ایسے تھے کہ مسجد نبی سے ہو کر گزر کے ان کو جانا پڑتا. وہی ایک راستہ تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا گزرنا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر غسل کے نماز مت پڑھو. اور اگر ہو تم مریض یا سفر میں ہو، یا آیا ہو تم میں سے کوئی جو ہے وہ حاجت کر کے، یا خلوت میں ملے ہو تم بیویوں سے، یعنی تم نے اگر اپنی بیویوں کو سے رشتہ قائم کیا ہے، اور اگر تمہیں اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. دیکھیں پھر مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. دیٹس اٹ، ختم. انشاءاللہ سورہ مائدہ میں ہم جا کر پڑھیں گے کہ وضو کا طریقہ دیا گیا ہے، اس کے نیچے تیمم کا طریقہ دیا گیا ہے. یہ ہے اللہ کی واقعی بہت فضل ہے اللہ کا اپنے بندوں پر. ایک یہ ہے کہ غسل، اور غسل میں ایک بال برابر بھی آپ کی اگر جگہ سوکھی بھی رہی تو غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا. اور ایک ہی تیمم میں بس بھائی سر کا اور چہرے کا مسح کر لو، ہو گیا تمہارا جو ہے وہ وضو اور غسل دونوں ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ایسی آیتوں پہ یہودی بڑے اعتراض کرتے تھے، بھائی یہ کیسا دین ہے، ایک کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے. اللہ کی مرضی، اللہ نے اپنے بندوں کو جو ہے بڑی آسانیاں دی ہیں. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم پر واقعی تنگی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، ہم پر جو پریشانی نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں. ان اللہ کان عفوا غفورا. بے شک اللہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے. کیا نہیں تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ، وہ سودا کرتے تھے گمراہی کا، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی تمہیں راستے سے بھٹکا دیں. اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ ولی، اور کافی ہے اللہ مددگار. یعنی جس نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا مددگار بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آئی ایم sufficient فار یو. کسی اور کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی. اور یقین کرے واقعی کہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے، انشاءاللہ پھر آپ کو کسی کو اپنی مدد کے لیے، حاجت کے لیے، اور اپنے اپنی دوستی کے لیے کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے اور بدل دیتے ہیں وہ بات کو اس کے جگہ سے، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیلا بألسنتهم وطعنوا فی الدین. بہت بہت بری بات ہے. دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں، اور سن نہ کہ تو سنایا جائے. اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر، اور تانا دیتے ہیں دین میں. اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا، یعنی سمعنا واطعنا، تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور یہ کہتے کہ سن وانظر، اور اگر یہ کہتے تو ضرور بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ درست بات ہوتی. لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور نہیں ایمان لائے مگر تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے.
یہودیوں کی کچھ مطلب بدتمیزیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیتے تھے، نعوذ باللہ، کہ ہاں جا جا تو سنا رہا ہے نا، جا تیرا ایسا ہو کہ تیرا کوئی سنے ہی نہ، ایسی بد دعا دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے جیسا مسلمانوں کو نہیں کہنا ہے، بلکہ مسلمانوں کو کیا کہنا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اپنے آپ کو ٹٹولے۔ اللہ کا کوئی حکم آتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں ہاں میں نے سنا لیکن میں نہیں مانوں گی، کیوں بھائی میرے باپ دادا نے کبھی نہیں کیا، میری ماں تو یہ کرتی نہیں، میرا باپ تو یہ کرتا نہیں، ہمارے تو خاندان میں یہ چلتا نہیں، میں یہ کہتی ہوں، یا پھر میں یہ کہتی ہوں نہیں نہیں اللہ کا حکم میرے پاس آ گیا تو اب مجھے اس کو ماننا ہے، تو اپنا محاسبہ کرتے چلیں۔ اس کے بعد دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دیکھیں کہ دعا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز بتا دی کہ جب دیکھیں کہ انسان جو ہے جب اللہ کے کلام کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ خیانت کرتا ہے نا تو واقعی شیطان اس طریقے سے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور شیطان دیکھیے یہ نہیں کہتا ہے آپ کو ارے ارے کتاب کو مت مانو، اس کو چھوڑ دو، کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں کہے گا وہ کسی کی بھی شکل میں آ کے۔ ہاں آپ کو یہ ضرور کہے گا کہ اس دین کو چھوڑ دو، یہ جو قرآن تمہیں دین دے رہا ہے نا اس دین کو چھوڑ دو، اس طریقے سے آپ کو وہ پیچھے پڑتا ہے، اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں دعا کریں ہم سب انشاءاللہ کہ کم سے کم اللہ کا کلام ہمیں اتنا تو سمجھ آ جائے کہ جب ہمارے سامنے دین کا نام لے کر کوئی دیندار بات کرے تو مجھے اللہ کا کلام کم سے کم اتنا سمجھ آ جائے کہ وہ مجھے بہکانے کی کوشش نہ کرے، وہ مجھے صحیح دین سے پھرانے کی کوشش نہ کرے۔ فار ایگزامپل دیکھیے کہ اگر کوئی آپ کو یہ واز کر رہا ہے، کوئی آپ کو تقریر میں کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے باقاعدہ درس میں کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں قبر پہ جا کے جو ہے ماتھا ٹیکو، وہاں جا کے تم یہ مانگو، شرک کرو، ایسا کرو ویسا کرو، وہاں جاؤ بابا جی تمہاری دعا سنیں گے، وہ تمہیں یہ دیں گے وہ دیں گے، اب فوراً آپ کو کلک ہونا چاہیے۔ اصل چیز کیا ہے؟ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ وقت پر آپ کو آیتیں یاد آ جائیں، وقت پر آپ کو بات یاد آ جائے۔ اب آپ کو بات یاد آ گئی، نہیں اللہ تعالیٰ نے تو جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 36 میں کہہ دیا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ نہیں میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، عبادت صرف میری کرو۔ تو یہ تو غلط بات ہے کہ ہم کسی دوسری جگہ پر جا کر ماتھا ٹیکیں، اپنا حاجت روا مشکل کشا کسی کو سمجھیں، کم سے کم اتنا تو شعور ہمارے اندر آ جائے۔ یہ تو خیر ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی، ایسی بہت ساری ایگزامپل آپ کو قرآن میں مل جائیں گی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اور بھی بہت ساری باتیں جیسے کہ کچھ فیصلہ کروانا ہے تو کس کی طرف آپ کو پلٹانا ہے، یہ سے بہت ساری انشاءاللہ ہم چیزیں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہے وہ لوگ جنہیں دی گئی کتاب ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، کس پر ایمان لاؤ؟ بما انزلنا مصدقا لما معاکم من قبل، اس پر ایمان لاؤ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے، کیوں ایمان لاؤ؟ کیونکہ یہ ویریفائی کر رہی ہے، یہ تصدیق کر رہی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے۔ اوکے اچھا، ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دے تمہارے چہروں کو اور ہم پلٹا دے تمہیں ان کی پیٹھوں پر، یا لعنت کرے ان پر جیسے کہ لعنت کی گئی تھی سبت والوں پر، اور ہوتا ہے اللہ کا معاملہ پورا ہو کر رہنے والا۔ کیا پتہ چلا؟ تمہارے پاس اللہ رسول کی بات آئی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری شکلیں بگاڑ دے اس سے پہلے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ کر گئے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ بے شک اللہ نہیں وہ معاف کرے گا شرک کو، جس نے بھی شرک کیا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اور وہ مغفرت فرما دے گا اس کے علاوہ لیکن جس کے لیے وہ چاہے۔ لوگ لمن یشاء کو چھوڑ دیتے ہیں، دیکھیں اللہ نے کہا پھر شرک کے علاوہ جو تمہارے گناہ ہیں میں سب کے تھوڑی معاف کروں گا، جس کے لیے میں چاہوں گا صرف اسی کے گناہ معاف کروں گا۔ دیکھیے من کے اوپر اپنا نام لکھ لیں یہاں پر کہ چلو بھائی پوری زندگی میں نے اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھا، میں نے شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارا نہیں، اٹس اوکے ٹھیک ہے، لیکن باقی معاملات میں کیا معاملہ ہے میرا؟
تو بی کیئرفل اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور جو وہ شرک کرے اللہ کے ساتھ تو یقیناً اس نے اللہ پر بہت بڑا گناہ باندھ لیا. کیا نہیں تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جو بہت پاک صاف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ اللہ ہی ہے جو تزکیہ کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہ نہیں نقصان کرے گا، نہیں وہ ظلم کرے گا دھاگے کے برابر بھی. دیکھیے کس طرح وہ جھوٹی جھوٹی بات گڑھتے ہیں اللہ پر، اور کافی ہے ان کو سزا کے لیے اللہ، کافی ہے کھلا گناہ. یعنی ان کا جو ایسا اللہ پہ جھوٹ باندھنا، ناؤز باللہ، کہ ہم کچھ بھی کر لیں چلے گا، ہم کو تو سب چلتا ہے. کیونکہ یہودیوں کا معاملہ یہی ہے، وہ کسی درگاہ پہ جا کے کسی کی پوجا پہ جا کے گھنٹہ نہیں بجاتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں. لیکن ایک شرک کے علاوہ دوسری ساری برائیاں ان کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تم اس پر جو ہے جھوٹ باندھتے ہو، اور کافی ہے ان کی سزا کو یہی کھلا گناہ. وہ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں گناہ کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ سزا دیں گے. انظر کیف یفترون علی اللہ کذبا وکفی بہ اثیما مبینا. پھر آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں تم نے غور کیا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا تھا کتاب کا ایک حصہ. وہ ایمان رکھتے تھے کس پر؟ جبت اور طاغوت پر. اور وہ کہتے تھے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، دھیان سے سنیے اس بات کو، جو کافر لوگ ہیں ان کو یہ کہتے ہیں اہدا من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ کافر لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں بنسبت ان صحابہ سے، ان ایمان والوں سے راستے کے اعتبار سے. بات آ رہی سمجھنے؟ یعنی یہودی نے مکہ والوں سے ایسا پوچھا، یہودی آئے اور انہوں نے مکہ والے سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کہ یہ جو ہے یعنی کہ یہ صحابہ زیادہ ایمان والے ہیں یا پھر جو ہم یہودی زیادہ ایمان والے ہیں؟ تو یہ مشرکان مکہ نے کیا کہا کہ یہودی زیادہ ایمان والے ہیں. دیکھیے اور اسی طریقے سے یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، اور ناؤز باللہ صحابہ کو اور ایمان والوں کو جو ہے وہ کافروں کو زیادہ ہدایت یافتہ بتاتے ہیں بنسبت صحابہ اور ایمان والوں کے. ٹھیک اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو بتاؤ تجد لہ نصیرا، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. اللہ اکبر. دیکھیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ یعنی یہودی علماء یہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، یہ کفار کے جو مکہ کے جو کافر لوگ ہیں نا یہ لوگ زیادہ اچھے ہیں. کتنا پلٹو کھاؤ دیکھیں کس قدر پلٹتے تھے، بات بات پہ پلٹ جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ جو ہدایت نہیں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں. اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے کہ انسان سے جو ہے وہ توفیق چھن جاتی ہے، پھر وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آتا ہے. تو ہر درجے کوشش کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت سے بچنے کی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے لیے کوئی حصہ داری ہے اللہ کی بادشاہت میں؟ اگر ٹھیک ہے ایسا اگر ہوتا تو نہیں وہ دیتے انسانوں کو نقیرہ، یعنی تل برابر بھی کچھ نہیں دیتے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاور میں ان کو بھی اگر کچھ حصہ مل جاتا تو یہ انسانوں کو کچھ نہیں دیتے. فار ایگزامپل بارش برسانے کی پاور اگر ان کو دی جاتی تو یہ یعنی اس بارش کو بھی کہتے بھائی جنگلوں میں کون رہ رہا ہے، وہاں پہ پانی کی کیا ضرورت ہے، اور یہ جنگلوں میں بارش نہ برساتے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان واقعی بہت جو ہے وہ تنگ دل ہے، انسان کا دل بہت تنگ ہے. اب دیکھیے اب اصل چیز آ رہی ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ حسد کرتے ہیں دوسرے انسانوں سے اس پر جو اللہ نے اسے دیا اپنے فضل سے. بی کیئرفل. دیکھیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب کسی کو دین کے راستے میں خیر ملے نا تو حسد نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی حسد نہیں کرنا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اتنا اخلاص پیدا کرے، اپنے اندر اتنی یعنی ایمانداری سے کام کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خیر اس کو بھی دے دے. تو لوگوں کے فضل پر، اللہ کے فضل پر لوگوں سے حسد کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیوں تم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، قرآن سے اتنا چڑھتے ہو، جبکہ حال تو یہ ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما.
پھر در حقیقت ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب، حکمت، اور ہم نے دی اس کو بڑی بادشاہت۔ دیکھیے تم کیوں اتنا چڑھتے ہو؟ آج اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نبوت رسالت دی ہے تو بھائی میں نے آل جو ہے وہ ابراہیم کو بھی تو کتنا کچھ دے دیا۔ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں، دیکھیے اگلی آیت واقعی بہت سخت ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ شامل نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کہ واقعی ایک انسان بہت زیادہ جو ہے یعنی کہ جب دنیا کی اتنی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو وہ جہنم کی اور آخرت کی تکلیف کو کیسے برداشت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان میں سے جو ایمان لائے اس پر، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اس پر ایمان لائے یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے، ہاں لیکن کچھ ان میں سے ایسے تھے جو ایمان سے لوگوں کو جو ہے وہ روکا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ دین سے روکا کرتے تھے وَقَفَ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہوگی۔ اور کیسی جہنم؟ سعیرہ، دہکتی ہوئی جہنم ان کو کافی ہوگی۔ حال کیا ہوگا ان کا؟ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اور بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا، جو لوگ بات نہیں مانتے تھے اللہ اس کے رسول کی، ہماری آیتوں کی بات نہیں مانتے تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ضرور ہم ڈالیں گے انہیں جہنم کی آگ میں، جب کبھی گل جائیں گے ان کی سکین بدل دیں گے ہم اس کو نئی سکین سے۔ کیوں بھائی؟ کیوں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات بتا دی، اور اس فیلنگ کو آج سائنس نے پروف کر کے دکھایا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے۔ سائنس آج پروف کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے میں جہنم میں ایسا معاملہ کروں گا۔ کیوں؟ ان کی اسکن کو میں چینج کروں گا تاکہ وہ کنٹینیو عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک ایک دن میں 70 مرتبہ جو ہے ان کی اسکین کو چینج کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچے آپ ذرا، آج سائنس نے کیا پروف کر دیا اس آیت پر پتہ ہے آپ کو؟ کہ انسان جب کوئی جلتا ہے نا، جلتا ہے مطلب آگ سے جلتا ہے، ہنس سے نہیں جلتا، آگ سے جب جلتا ہے نا تو اس کو اس جلنے کا احساس پتہ ہے آپ کو کب تک اس کو ہوتے رہتا ہے؟ جب تک یہ اس کی اسکین اوپر کی رہتی ہے۔ ایک بار یہ اسکین اتر گئی نا تو اندر اس کو پھر جلنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ نئی اسکین ہم بار بار لگاتے رہیں گے تاکہ یہ جلنے کا احساس جو ہے وہ فیل کرتے رہے۔ اللہ اکبر، خوف آیا آپ میں سے کسی کو؟ ڈر لگا جہنم کی آگ سے؟ بتائیں۔